السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں سعد الدین اسلان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس میرے لیے وقت ہوگا اسلان خاتون۔ اسلان کہتی ہے آپ ریاست کے امیر ہیں، میں کیسے آپ کو انکار کر سکتی ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے میں ریاست کے امیر کے طور پر نہیں بلکہ سعد الدین کے طور پر اپنی منگیتر کے پاس آیا ہوں۔ اسلان کہتی ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں اپنے بابا کا بھی خیال نہیں ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی۔ اسلان کہتی ہے میں نے بھی اپنے بھائی الیار کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قبیلہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سعد الدین کہتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم دونوں مل کر قبیلے کو سنبھالیں گے، میں ریاست کا امیر ہوں۔ اسلان کہتی ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سعد الدین کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اسلان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے تم جانتی ہو کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور تمہارے قبیلے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر اسلان کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ترگت اور ارطغرل اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ترگت کہتا ہے بھائی میں آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں لیکن شادی نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں ابھی بھی آئکس کے لیے پیار ہے، میں اس عورت سے کیسے پیار کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم بہت سی جنگوں سے کامیاب ہو کر لوٹے ہو ترگت، مجھے امید ہے کہ تم یہ محاذ بھی فتح کر لو گے۔ ترگت کہتا ہے لیکن کون سی عورت میرے ساتھ یہ محاذ لڑے گی بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے اسلان خاتون۔ ترگت کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے ان کی منگنی تو امیر سعد الدین سے ہوئی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اسلان اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلان کے لیے ایک مناسب آدمی تلاش کریں اور تم ایک مناسب آدمی ہو۔ ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، میں دونوں قبیلوں کے اتحاد اور سلامتی کی خاطر یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین اسلان کو کہتا ہے تمہیں ہر حال میں وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا ورنہ تم نہ صرف اپنی بلکہ میری عزت کو بھی خراب کرو گی۔ اسلان کہتی ہے آپ اپنی خواہش کے غلام بن گئے ہیں امیر سعد الدین، آپ کو اپنی عزت کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ سعد الدین کہتا ہے عزت اور اعتماد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اسلان، مجھے نیچا دکھا کر تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو تمہارے ساتھ شادی کرنے کی جرت کر سکے، تم اسی قبیلے میں اکیلی ہی مر جاؤ گی۔ اسلان کہتی ہے مجھے اپنے قبیلے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے امیر سعد الدین، میری قسمت اسی قبیلے میں رہ کر مرنا ہے۔ اس کے بعد اسلان منگنی والی انگوٹھی اتار کر کہتی ہے میں یہ منگنی ختم کرتی ہوں۔ سعد الدین دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہیں وقت بتائے گا کہ تم نے کیا کھویا ہے اور آگے تم کیا کھوؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل اپنی والدہ اور علیمہ سلطان کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے میں اسلان کی شادی ترگت سے کرانا چاہتا ہوں۔ علیمہ کہتی ہے لیکن ترگت کے پیار کا کیا ہوگا اور کیا اسلان اسے قبول کر لے گی جب وہ ترگت کے ماضی کے بارے میں جانے گی۔ ارطغرل کہتا ہے تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد خوشی ملتی ہے علیمہ سلطان، میری ترگت سے بات ہو گئی ہے، اگر اسلان نے ہاں کر دی تو ترگت اسے قبول کر لے گا، اب تم اسلان سے بات کرو گی۔ علیمہ کہتی ہے اور امیر سعد الدین کا کیا ہوگا، وہ تو ان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے وہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ترگت ایک مضبوط آدمی ہے، وہ سعد الدین کی چالوں سے نپٹ سکتا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر سعد الدین نے کچھ کیا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کارا جیسر میں کمانڈر نکولس سے خط پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمارا شہنشاہ چاہتا ہے کہ ہم ترکوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور ٹیکس بڑھا کر انہیں جو چاہیے وہ ادا کریں، اور مذاکرات کے لیے وہ کمانڈر آرس کو یہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ کیترینا کہتی ہے شہنشاہ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر وہ مزید سپاہی بھیجتے تو ارطغرل ان کو بھی مار دیتا۔ کمانڈر کہتا ہے ہمارا شہنشاہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا اور الٹا اس نے تمہاری بات مانتے ہوئے تمہیں یہاں ایک بڑی طاقت دے دی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے جناب ایک ترک آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سلطان کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور علیمہ سلطان جاویدار قبیلے میں اسلان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہمیں ارطغرل نے یہاں بھیجا ہے، آپ میری بیٹی جیسی ہو اور ارطغرل کے لیے ایک بہن کی طرح ہو، اب تمہیں ایک شیر کی ضرورت ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے اور سعد الدین کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اسلان کہتی ہے میں نے امیر سعد الدین کے ساتھ منگنی توڑ دی ہے، اب کون مجھ سے شادی کرنے کی جرت کرے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ترک طلب۔ یہ سن کر اسلان کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر میں حکیم ارتک اندر پہنچ جاتا ہے اور چولپن کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران ہوتا ہے۔ چولپن پوچھتی ہے ارتک صاحب کیا چاہیے آپ کو؟ ارتک کہتا ہے چولپن خاتون میں آپ سے نہیں یہاں کے کمانڈر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چولپن کہتی ہے میرا نام اب کیترینا ہے، آپ کی بات میں اور کمانڈر نکولس دونوں سنیں گے۔ کمانڈر نکولس کہتا ہے بولیں کیا بات ہے؟ پھر حکیم ارتک پرجوش انداز میں کمانڈر نکولس کو کہتا ہے ہمارے سلطان علاء الدین کی طرف سے یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے کہ آپ یہ قلعہ ہمارے حوالے کر دیں،
آپ کو اور آپ کے سپاہیوں کو صحیح سلامت یہاں سے جانے دیا جائے گا، ورنہ آپ میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس کسی نے بھی مزاحمت کی اس کو ہمارے سلطان کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر کمانڈر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہنلی بازار کے سرائے محل میں سلطان کا خاص آدمی آ کر سلطان کو کہتا ہے، کونیا سے ایک اہم خبر آئی ہے سلطان، ایوبیوں کی فوج ہماری سرحد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو وہ منگولوں کے حملوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور میری ریاست کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ فوراً امیر سعد الدین اور ارطغرل صاحب کو بلاؤ۔ کارا جیسر میں کمانڈر نیکولس کہتا ہے، اپنے سلطان کو بتاؤ کہ ہم ایک معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے شہنشاہ کمانڈر آرس کو مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، یہ فیصلہ تو سلطان کریں گے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ پھر حکیم ارطغرل وہاں سے واپس چل پڑتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈر نیکولس کہتا ہے، ہم ترکوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم وہ زبان بولیں گے جس کی انہیں سمجھ آتی ہے۔ جاویدار قبیلے میں اسلان کہتی ہے، میں نے امیر سعد الدین سے اس لیے منگنی توڑی کہ میں اپنا قبیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا ترگت میرے قبیلے میں آ کر رہے گا؟ آئمہ خاتون کہتی ہیں، ارطغرل نے ترگت سے بات کر لی ہے۔ ترگت ایک بہادر اور قربانی دینے والا انسان ہے، وہ اس قبیلے میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ اسلان کہتی ہے، بے شک ترگت ایک بہادر آدمی ہے اور میرے بھائی کے ساتھ مل کر جنگیں لڑا ہے۔ ہر کوئی اپنا قبیلہ چھوڑنے کی قربانی نہیں دے سکتا۔ حلیمہ کہتی ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں سوچو۔ اسلان کہتی ہے، اب میں مزید نہیں سوچنا چاہتی، پہلے ہی مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر ترگت اب میرے قبیلے میں آنے کے لیے تیار ہے تو میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون اور حلیمہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ کارا جیسر میں کمانڈر نیکولس کہتا ہے، مذاکرات کے لیے سلطان لازمی امیر سعد الدین اور ارطغرل کو بھیجے گا اور وہ دونوں یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے۔ کیترینا کہتی ہے، میں ان دونوں کی موت تم سے زیادہ چاہتی ہوں، لیکن ایسے نہیں، ورنہ سلطان ہمارے قلعے کو تباہ کر دے گا اور کمانڈر آرس بھی تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ نیکولس کہتا ہے، تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، جناب کمانڈر آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہنلی بازار کے محل میں عبد الرحمن ارطغرل کو بتاتا ہے کہ حلیمہ خاتون کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، رات کو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر بامسی پوچھتا ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی شادی کر رہا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، ہاں ترگت کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے سعد الدین آ جاتا ہے۔ ترگت اور بامسی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سعد الدین ارطغرل کو کہتا ہے، تم نے اسلان کے دماغ میں زہر بھرا ہے، تمہاری وجہ سے اس نے اپنے بابا کا وعدہ بھی توڑ دیا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہر کسی کو اسلان کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے، اس میں میرا نہیں آپ کا اپنا قصور ہے۔ دوسری طرف بامسی بہت پرجوشی سے ترگت سے پوچھتا ہے، کون ہے وہ لڑکی، بتاؤ مجھے۔ ترگت کہتا ہے، ارطغرل صاحب جس عورت سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں وہ اسلان خاتون ہے، اس نے امیر سعد الدین سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنا قبیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ سن کر بامسی بہت خوش اور پرجوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، چلو جا کر تمہیں تیار کرواتے ہیں، رات کو تم ان کے قبیلے جا رہے ہو۔ دوسری طرف ارطغرل اور سعد الدین سلطان کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، کونیا سے خبر آئی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، ایوبیوں کی فوجیں ہماری سرحد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول ضرور آگے بڑھیں گے۔ سعد الدین کہتا ہے، جنگ اب لازمی ہو چکی ہے، ہمیں ایوبیوں کے خلاف اپنی فوجیں اتارنی ہوں گی۔ سلطان کہتے ہیں، مسئلہ جنگ کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامی دنیا کا ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، جب تک ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو جاتے تب تک یہ منگول اور سلیبی ہم پر حملے کرتے رہیں گے۔ اتنے میں سلطان کا آدمی آ کر کہتا ہے، ارطغرل صاحب آ گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، بھیجو ان کو۔ حکیم ارطغرل اندر آ کر سلطان کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا پیغام ان کو دے دیا ہے، وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا شہنشاہ ایک کمانڈر کو پورا اختیار دے کر بھجوا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کل آپ اپنے نمائندے بھجوا کر اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں کمانڈر آرس گورنر ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے۔ کمانڈر نیکولس کہتا ہے، آپ نے ہمارے قلعے کو شرف بخشا ہے کمانڈر آرس۔ آرس کہتا ہے، تم جانتے ہو ایک سپاہی کے لیے شرف کا کیا مطلب ہوتا ہے نیکولس؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کمانڈر کے ساتھ وفادار رہنا اور اس کے لیے مر جانا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے وسولیس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نیکولس کہتا ہے، وسولیس ارطغرل کے جال میں پھنس گیا تھا، میں قلعے کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میں شرف سے مرنے کے لیے زندہ ہوں، اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کمانڈر آرس گھوڑے سے اتر آتا ہے اور اسے کہتا ہے، وسولیس نے تمہاری غلطی کی قیمت اپنے خون سے چکائی ہے نیکولس۔ اس کے بعد آرس اس کا گلا دبا کر مار دیتا ہے۔
پھر وہ سپاہیوں کو کہتا ہے ایک کمانڈر کے بغیر قلعہ تباہ ہو جاتا ہے، اب اس بددیانت آدمی کی لاش کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے سر سے ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور کیترینہ سے پوچھتا ہے کیا آپ کیترینہ ہو؟ یہ کیترینہ کہتی ہے جی ہاں، یہ میں ہوں۔ حارث اس کے آگے جھک کر کہتا ہے میرے ساتھ آئیں، ہمیں کچھ بات کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔